الذین قال لهم الناس، یہ اب دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جن سے لوگوں نے یہ کہا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لوگ تمہارے خلاف ایک جمعیت جمع کر رہے ہیں، ایک لشکر تشکیل دے رہے ہیں۔ ابو سفیان آیت تو نہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے خبریں بھیج دی، پھیلا دی کہ ہم ایک بہت بڑا جتھا لے کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے یہ خبریں پھیلا دی ہر طرف سے، جیسے ہوتا ہے نا بریکنگ نیوز، تو وہ مدینے میں آنے لگیں۔ تو لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ یعنی مشرکین مکہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، فخشوہم، تو ان سے ڈرو۔ تو یہ باتیں سن کر فزادہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، بڑھ گیا ان کا ایمان۔ وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے جو سب سے بہترین کام بنانے والا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کما کے لوٹے، وفضل، اور اس کا فضل حاصل کر کے آئے، وہ جو مال غنیمت جو وہاں پہ تجارت مل گیا۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی، گزندی نہیں پہنچی کوئی، جیسے گئے تھے ویسے واپس آ گئے۔ واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی۔ یہ ہے رضا، اللہ کی رضا پر یوں اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی سچی کوشش کرنا۔ ویسے ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ہماری ساری جدوجہد اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب جان پر بنتی ہے، کاروبار پر بنتی ہے، نوکری پر بنتی ہے، اس وقت اللہ کی رضا چھٹی پہ چلی جاتی ہے۔ اتوار ہوتا ہے نا اس دن، رضا کا ہالیڈے، رضا حاصل کرنے کا۔ واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو تمہیں خوف زدہ کرتا ہے اپنے ولیوں سے، اپنے دوستوں سے۔ ان کی یہ ٹیکنالوجی ہے، ان کی یہ طاقت ہے، تم کیسے مقابلہ کر سکتے ہو، کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ شیطان تمہیں ان سے ڈراتا رہتا ہے۔ اور یہ ایمان کا امتحان ہوگا، یعنی اللہ اسے ڈرانے کا موقع کیوں دیتا ہے؟ تاکہ تمہیں دیکھے کہ ان سے ڈرتے ہو یا مجھ سے ڈرتے ہو۔ ڈر گئے تو ناکام ہو گئے، کھڑے رہے تو کامیاب ہو گئے، یہ ہے سارا امتحان۔ فلا تخافوہم، تو ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے نبی، اور بلکہ قرآن کا ہر پڑھنے والا مخاطب ہے کہ تمہیں غمگین نہ کرے کافر لوگوں کی زمین کے اندر بھاگ دوڑ کرنا، ادھر آ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، گویا کوئی اتحاد بنا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کیا کریں گے، اس سے تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ سب مل کے بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، تو یہ اللہ نے موقع کیوں دیا ہوا ہے یہ سب کچھ کرنے کا؟ اللہ یہ چاہتا ہے تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے، یہ اتنی کرتوتیں، اتنا ظلم کر لیں کہ آخرت کے لیے مجرم ٹھہر جائیں، ثابت اللہ کی دفعہ ان کے اوپر لاگو ہو جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کو بیچ کر کفر کو خریدا ہے، لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ ایمان کو کس نے بیچا؟ کافروں کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، یہ جن کے پاس تھا اور مشکل حالات میں یو ٹرن لے گئے انہوں نے بیچا۔ یعنی ان حالات میں جو یو ٹرن لے گیا، ایمان سے یو ٹرن لے کے کفر کی طرف مڑ گیا، وہ ہے کہ جو بیچ گیا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ یہ اگر آپ سورہ بقرہ کو بھی ذہن میں رکھیں نا، تو کافروں کے لیے تھا وہاں پہ عذاب عظیم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اگلے رکوع میں جب منافقوں کا ذکر آیا تھا تو اس میں آیا تھا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، تو وہی بات، وہی ترتیب یہاں بھی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، باقی جو لوگ کافر ہیں، ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، یہ دنیا میں بھاگ دوڑ اور یہ سارا کچھ چلت پھرت ان کی ہے اور عیاشی کے سامان ہیں، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں، ان کے لیے بہتری کر رہے ہیں۔ خیر لانفسہم، یہ ان کے حق میں اچھا ہے۔ انما نملی لہم، ہم انہیں یہ ساری ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں یا مواقع اس لیے دے رہے ہیں یا برائیوں پہ فیسیلیٹیٹ اس لیے کر رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ مزید گناہوں میں ترقی کر لیں۔ ظاہر ہے اگر ہم انہیں وسائل نہ دیں تو اور گناہ کیسے کریں؟ تو ہم نے یہ سارے وسائل انہیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم ان سے راضی ہیں، ہمارے انتقام کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ وہ نہیں، ہمارے یہاں کسی نے نعرہ لگایا تھا کہ جمہوریت سب سے بہترین انتقام ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے انتقام لیتا ہے تو اسے خوشحالی دے دیتا ہے بغیر کسی تکلیف کے، وہ اللہ سے غافل ہو گیا۔
اس کی یہ دنیا اسے اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ انما نملی لہم، ہم انہیں موقع دے رہے ہیں، لیزدادوا اسما، تاکہ وہ اور بھی گناہ کریں، ولہم عذاب مہین، آگے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ ہے وہ ساری بات۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ جس پر وہ ہیں، جب تک کہ وہ ان کے اندر سے خبیث میں سے طیب کو چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے، یا یہ طیبین کی جماعت میں سے خبیثوں کو علیحدہ نہ کر دے۔ یہ چھانٹی ہونی ہے۔ اب یہ چھانٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دے، جبریل علیہ السلام آئیں اور حضور کو بتائیں، اور وہ کہیں فلانا 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 ہماری جماعت سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، یہاں سے دوڑ جاؤ، چھانٹی ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آزمائشیں آئیں جو آ رہی ہیں، اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو وہ چھانٹی ہو جائے گی جو مطلوب ہے، ایک اور فائدہ بھی ہے، یہ پک جائیں گے، جو سچے ہیں کھرے ہیں یہ پک جائیں گے۔ تو آگ میں جل اور تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ پکانے کا طریقہ کیا ہے؟ خانقاہ میں نہیں پکے گا، میدان جنگ میں پکے گا، یہ اکیڈمیوں میں نہیں پکے گا، یہ اللہ میدان کارزار میں پکے گا۔ یہ ہے پکنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، غار حرا بھی ہے اور یہ کہ غار سور بھی ہے، لیکن یہ کہ جس درجے کی بلندی کو غزوہ احد پہنچاتا ہے، وہاں وہ ادھر غار میں بیٹھ کے آپ نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ جو چیز ہے، آخر یہ ساری ترتیب اللہ نہیں رکھی ہے نا، درجہ بدرجہ آگے بڑھا کے لے جا رہا ہے۔ تو ایمان والوں کو اس حالت پہ نہیں چھوڑے رکھے گا جس پر کہ ہیں، انہیں پکائے گا، انہیں طیب بنائے گا، اور ان کے اندر جو خبیث ہے اسے چھانٹ کر علیحدہ کرے گا۔ پرانے وقتوں میں جب چینی ابھی نہیں تھی نا، وہ چائے بناتے تھے، اسے ابالتے رہتے تھے گڑ ڈال کے، گڑ بھی میلا سا ہوتا تھا، تو پھر وہ ایک پرچ لے کے نا تو وہ میل نکالتے رہتے تھے، جب وہ ساری میل ختم ہو جاتی تھی، پھر اس کے بعد وہ پتی شریف اس میں ڈالتے تھے۔ پہلا مرحلہ یہ ہوتا تھا میل نکالنے کا۔ تو اللہ پکائے گا تاکہ خالص ایک طرف ہو جائے اور میل ایک طرف ہو جائے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے۔ وہ جو پہلی بات میں نے کہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ لسٹ دے دے کہ یہ غلط ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ یہ نہیں کرے گا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، غیب پر وہ رسولوں کو چن لیتا ہے بتانے کے لیے جن کو چاہتا ہے، یعنی جتنا چاہتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ اور رسولوں پر ایمان رکھو، یعنی ان کے فیصلوں پر جو بلا چوں چرا عمل کرو یا صبر کرو، تقدیر جو ہے اس پر صبر کرو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم یقین رکھو گے اور پرہیزگار رہو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اور اسی طرح جن لوگوں کو اللہ نے دنیا میں مال و دولت اور اسباب دیے ہیں، لیکن وہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں خیر سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر۔ لیکن جس نے کنجوسی کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، نہیں، یہ تو کل زحمت بنے گا، بلکہ آگے یہ آ رہا ہے بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، یہ جو بچا کے انہوں نے رکھا ہے بخیلی کر کے اور کنجوسی کر کے، اس کی قیامت کے دن ہمیں توق پہنائیں گے، انہیں گردن میں یہ ڈال کر انہیں اسی میں پھانسیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کو نہیں دیتے تب بھی اللہ کا ہو جائے گا، اس لیے کہ میراث تو اللہ ہی کی، وراثت تو اللہ ہی کی آسمانوں اور زمین کی۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے بات سن لی ان لوگوں کی جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، مانگتا رہتا ہے، اللہ کو قرض حسن دو، یہ کرو، اللہ کی راہ میں لگاؤ، تو وہ فقیر ہے، نحن اغنیاء، ہم غنی ہیں۔ یہودیوں نے یہ باتیں اس طرح کی بھی کی، یا ہو سکتا ہے کچھ منافقین نے بھی کی ہوں، یہ ان لوگوں کے اسی طرح کے سوچنے کے انداز ہوتے ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم لکھ رکھیں گے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور اس سے پہلے جو ناحق انبیاء کو انہوں نے قتل کیا وہ ان کی جو بھی جرائم کی فہرست ہے اس میں شامل ہے۔ ونقول، اور پھر ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہے۔ وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار
وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے کسی رسول پر جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی پیش نہ کرے کہ جس کو ہماری نگاہوں کے سامنے آسمان سے آگ آ کر کھا جائے، چٹ کر جائے، پھر ہم اس پر ایمان لائیں گے، یعنی یہ معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ قل، اے نبی فرمائیے، قد جاءکم رسل من قبلی، مجھ سے پہلے رسول آئے تھے تمہارے پاس، بالبینات، معجزات لے کے آئے تھے، وبالذی قلتم، اور وہ شے بھی لے کے آئے تھے جو تم ہم سے مانگ رہے ہو، یعنی یہ اس طرح کا جو ہے مطالبہ جو کر رہے ہو وہ تمہارے پاس لے کے آئے۔ فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، ان کو تم نے کیوں قتل کر دیا اگر تم سچے ہو؟ یعنی جو مطالبہ آج کر رہے ہو ہم دکھا بھی دیں، تو جنہوں نے پہلے دکھایا تھا ان پر تم ان کو مانے تھے، بلکہ ان کو تم نے قتل کیا تھا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، جاؤ بالبینات، جو معجزے لے کے آئے تھے، والزبر، اور صحیفے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب، لیکن ان کو نہیں مانا تھا رسولوں نے، ان کی قوموں نے۔ اب اصل بات کیا ہے؟ یعنی یہ سارا مضمون دنیا کے اعتبار سے تربیت تو یوں ہوگی، تربیت کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی تربیت دینے کا انداز یہ ہے، لیکن جو اصل بات پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے، وہ جو خبیث ہیں انہوں نے بھی، جو طیب ہیں انہوں نے بھی، جو مالدار ہیں انہوں نے بھی، جو فقیر ہیں انہوں نے بھی، اللہ کے آگے جان دینی ہے، بلکہ ہر ذی روح، ہر ذی جان مرے گا، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بدلے تم دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ یہاں بدلے نہیں دیے جاتے، یہاں امتحان دیا جاتا ہے۔ کامیابی بھی ہے تو امتحان، مال بھی ہے تو امتحان، علم بھی ہے تو امتحان، ہر شے امتحان ہے یہاں پہ۔ بدلے ملنے کی جگہ آخرت ہے۔ انما توفون اجورکم، تم بدلے دیے جاؤ گے اپنے پورے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، تو جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہے۔ اسی غزوہ احد کے موقع پہ ایک صحابی جو ہیں وہ اسی وقت وہ ایمان لائے، انہوں نے کھجوریں کھا رہے تھے، حضور سے پوچھا اگر میں مارا جاؤں تو میرا کیا بنے گا؟ فرمایا تم جنت میں جاؤ گے۔ اسی وقت وہ کھجوریں گرائیں، گئے، شہید ہو گئے۔ تیر لگا ایک صاحب کو اسی طرح جو ہے سینے میں، انہوں نے نعرہ لگایا، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔ جب تک سوچ میں یہ تبدیلی نہیں آتی، نقطہ نظر میں تبدیلی نہیں آتی، یہ ہے نا ورلڈ ویو، آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کے بغیر آپ کا تزکیہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ قرآن سکھا رہا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، وہاں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ فقد فاز، آگ سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن اس کے لیے اصل بات کیا ہے سمجھنے کی، وہی نقطہ نظر کی، وہ یہ ہے دنیا کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہونا چاہیے، نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہے نا، دیکھیں کتنی مضبوط محبتیں ہیں، میاں بیوی کی محبت ہے، والدین اولاد کی محبت ہے، کاروبار کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، اقتدار کی محبت ہے، تعلقات کی محبت ہے، سماجی رسم و رواج کی محبت ہے، علاقے کی، وطن کی، قوم کی محبت ہے۔ یہ سارا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ ہم پڑھ کے آئے ہیں زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ چیزیں واقعی تو ہیں، لیکن اس آخرت کے نقطہ نظر سے ان کی حیثیت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے یہ سارے تعلقات دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی، دنیا کے اعتبار سے دھوکہ نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، بہت بڑے حقائق ہیں۔ آخرت کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تو دھوکے سے سوا کچھ نہیں ہے، ڈسپشن ہے، میس۔ اس میں اگر گم ہو گئے اور آخرت سے غافل ہو گئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے یہ سارے کا سارا، یہ سارے تعلقات، یہ سارے مال و اسباب، یہ سارے عہد و پیمان، سب دھوکے کا سامان ہے۔ تو اگر یہ واقعی میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ دھوکہ ہے، تو ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے میں خود دھوکہ کھا رہا ہوں، ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ مجھ سے ہو نہ سکے، میں سچا ہوں، اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے، تمہارے مال اور تمہاری اپنی جان سب سے بڑا دھوکہ ہے، اس پر بنے گی، اور اگر تم قربان کر سکتے ہو تو امتحان میں سرخرو ہو۔
تم سمجھتے ہو کہ یہ فضول شے تھی، لیکن اس پر بنے اور تم یو ٹرن لے لو کہ نہیں 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 نہیں، وہ جان حفاظت لازم ہے اور مال حفاظت لازم ہے، باقی اس کے زندہ ہوں گے تو نیک اعمال کریں گے، کیونکہ نمازیں پڑھنی ہے نا، اصل نیک اعمال تو نمازیں ہیں، تو وہ تو بچانی ہے جان، تب نمازیں جا کے پڑھیں گے، اللہ کو راضی، مسجد نبی میں عمرہ کریں گے بلکہ اس سال۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ کھا گئے ہو، دھوکے میں آ گئے ہو۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور یہی نہیں، لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے لازماً تمہیں سننا پڑے گا، لازماً سننا پڑے گا، جن کو تم سے پہلے من قبلکم کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرک لوگوں سے بھی سننا پڑے گا، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت دینے والی باتیں سننی پڑیں گی، گالیاں دیں گے تمہیں، طنز کریں گے تمہارے اوپر، تمہاری کریکٹر اسیسنیشن کریں گے، ہر طرح کا الزام تمہارے اوپر جڑیں گے، سب سننا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ برداشت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسی بات ہی نہ کرو جس پر وہ چڑھیں، اور آپ کون سی بات کر رہے ہو؟ حق کی بات کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے حق کو چھپاؤ گے، دباؤ گے، نہیں بیان کرو گے، اس لیے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ آپ کو عزت بڑی پیاری ہے، قربان نہیں کر سکتے، آپ تو بہت اعلیٰ جو ہے نا وہ رکھتے ہو حسب و نسب، تو آپ کو کسی نے گالی دے دی تو وہ آپ کے خاندان پر اثر انداز ہوگی، نہ گالی نہیں کھانی ہے تو حق پر کمپرومائز کر لو، مداحنت کر لو، یہ کرو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اس سب کے باوجود حق پر ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، اس کا مطلب ہوگا کہ تم دنیا کو واقعی جو ہے دھوکہ سمجھتے ہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگار بنو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ ہے عزیمت، یہ ہے بلند مرتبہ ہونا، اور یہ ہے کامیاب ہونے کی وہ شرط۔ آگ سے بچنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا۔ یہ کیوں کرنا پڑے گا؟ یہ اضافی ذمہ، بھائی ہم سے نمازیں پڑھوا لو، روزے رکھوا لو، یہ کافی نہیں ہے، اور اللہ اللہ کروا لو، 30 کی بجائے 60 کر دو، کوئی نفلی روزے بھی بندہ 3 رکھے ہر مہینے، 36 وہ ہو جائیں گے، 30 یہ ہو جائیں گے، چلیں 3 اس والے نکال کے 33 یہ 30 63 تو پورے کرو، پھر پیر جمعرات کا بھی رکھو، 15 شعبان کا بھی رکھو، سنچری بناؤ روزوں کی ہر سال، ایک یہ تصور ہے۔ لیکن اصل مسئلہ اور ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ذمے ایک بوجھ ڈالا گیا ہے، تمہارے اوپر ایک ذمہ داری لادی گئی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا تھا ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی، تورات والے ہوں، انجیل والے ہوں، اب تم بھی ہو اسی کیٹیگری میں آتے ہو، تمہیں قرآن دیا گیا ہے۔ تو یہ میثاق کتاب کا میثاق ہوتا ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ میثاق یہ ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کتاب کو تم لوگوں کے لیے وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کرو گے۔ اب انفرادی اعمال کرنے کے نتیجے میں تمہاری نجات نہیں ہے، لوگوں کے سامنے جا کے حق بیان کرنا پڑے گا۔ گونگے شیطان بن کے جتنے مرضی نیک بن جاؤ، وہ نیکی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں کے سامنے احقاق حق نہ کرو۔ اب بدلے میں لوگ تمہیں ستائیں، تمہیں دھمکائیں، تمہاری جان پر بنے یا تمہارے کردار کشی ہو، یہ اس پر سب پہ صبر کرنا ہے اللہ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے۔ اپنی کوئی غرض اپنی نہیں ہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم اسے چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے اپنے اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، بدلے میں دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھا لیا، کوئی کاروبار جما لیا، کوئی زندگی کی مہلت حاصل کر لی، کوئی ٹائم گین کر لیا، کوئی یہاں پہ کوئی سٹیٹس برقرار رکھ لیا، کسی تعلق پر، کسی ظالم کے ساتھ جو تعلق بن گیا ہے اس پر آنچ نہیں آنے دی، یہ بدلے میں فائدے اٹھا لیے، لیکن حق کو چھپا کر۔ اگر حق بیان کرتے تو تعلقات منقطع ہونے کا خطرہ تھا، حق بیان کرتے تو کوئی ظلم ہونے کا خطرہ تھا، حق بیان کرتے تو کوئی اس سے اٹھائے جانے کا خطرہ تھا، بہت سارے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اس حق سے وہ انہوں نے پہلو تہی کیوں کی؟ اپنی دنیا کو پرسکون رکھنے کے لیے، اپنے کمفرٹ زونز کو بچا کے، اس سے نکلنے سے بچنے کے لیے۔ تپتی راہیں مجھ کو پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، یہ امتحان ہے۔ تو آخرت کی کامیابی وہاں کی گھنیری چھاؤں چاہتے ہو، یہ چھاؤں قربان کرنی پڑے گی۔
یہ ہے اصل میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. یہ سودا اس کی یہ قیمت ہے. وہ جنت حاصل کرنے کے لیے یہ دنیا قربان کرنی پڑتی ہے. بہت سیدھی بات ہے. واشتروا به ثمنا قلیلا، تھوڑے مول اس لیے کہ دھوکے کے مول ہیں. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، تو دھوکہ کا سامان خریدا اور وہ حقیقی سامان بیچ دیا. فبئس ما یشترون، تو کیا بری کمائی ہے جو وہ یا خرید ہے جو انہوں نے کی ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، اب جن کو دنیا ملی ہوتی ہے ان کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اس پہ اتراتے ہیں. تو جو لوگ اس دنیا کی زندگی پر اتراتے ہیں جو ان کو ملا ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف ہو ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. سپاس نامہ پیش کیا جائے جب وہ جلسے میں آئیں کہ انہوں نے پاکستان تو انہوں نے ہی بنایا تھا. کتنا خوش ہوگا بندہ کہ دیکھیں انہوں نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا قائد اعظم والا. تو یعنی وہ چیزیں بھی وہ دعوے کریں کہ جو انہوں نے کام ہی نہیں کیے اور اس پر خوش ہوں، بلکہ پسند کریں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، ان کے بارے میں تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وہ آگ کے عذاب سے نہیں بچیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. سورہ بقرہ میں جو آیت آئی تھی جس میں میں نے کہا تھا یہ آیت الآیات ہے، یہ اس کا ایک مختصر جو ہے نا ورژن ہے جو یہاں پہ آیا ہے. آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں، پھر اس اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے، وقعوداً بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے، یعنی ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ کو یاد رکھ کر جب آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں تو ایک نئے نتیجے پر پہنچتے ہیں. وہ نتیجہ کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب یہاں تو نے کوئی شے باطل پیدا نہیں کی ہے، بے مقصد کسی شے کا وجود نہیں ہے. تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کا وجود کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ سبحانک، تو پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے، خواہ مخواہ کوئی کھیل کھیلے. فقنا عذاب النار، تو اب انسان کو بھی با مقصد بنایا ہے. وہ جو پیچھے آیا ہے نا اصل کامیابی آگے کی ہے، جو ناکام ہو گیا آگ میں جائے گا. اے اللہ تو ہمیں آگ سے بچا لے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات یہاں دنیا میں معلوم ہو جائے. پوری کائنات کا مشاہدہ کرو، سبق جو حاصل کرو وہ یہ کہ یہاں پر کوئی شے باطل نہیں بنی، تمہارا وجود بھی باطل نہیں ہے. اپنا مقصد حیات اگر پورا نہیں کرو گے تو آگ میں جاؤ گے. تو ہمارے رب ہمیں اس آگ سے بچا لے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو تو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس سے پناہ دے. ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک آواز لگانے والے کو. منادی ہوتے نا آواز ندا لگانے والا، ہم نے ایک ندا لگانے والے کو سنا. ینادی للایمان، وہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا. ہوتے نا وہ سبزی بیچنے والے بھی آتے ہیں محلے میں، کوئی مختلف چیزیں، یہ ایک ندا لگانے والا تھا جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا. ان آمنوا بربکم، کہ لاؤ ایمان اپنے رب پر. فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا، اے ہمارے رب پس ہمیں بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں ہم سے جھٹک دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ وفات دے، ان میں شامل فرما دے، ان میں قبول فرما لے. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے تو نے ہمیں عطا کے جو وعدے کیے ہیں وہ سارے کے سارے ہم سے پورے فرما، وہ ہمیں عطا فرما وہ چیزیں. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس میں اصل بات وہ یہ کہہ رہے ہیں تو نہیں کرتا، ہم سے کمی کوتاہی کا امکان ہے، تو ہمیں ثابت قدم رکھ کے ہم اس رستے پہ صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چل سکیں. یہ دعا ہے. اب اس کا جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی اس پکار کو سن لیا، قبول کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی خواہ مرد ہو یا عورت اس کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. محنت کرو، یہ رستہ ہم نے صراط مستقیم تمہیں دکھا دیا ہے، یہ سارے حالات تم پیچھے سن آئے ہو، اس رخ پر چلو، میں تمہارا عمل ضائع نہیں کروں گا. تم نے بازو کٹایا، تم نے مال قربان کیا، جان قربان کی، سارا عمل محفوظ رہے گا.
بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، یعنی شرف انسانیت کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، نیکیاں دونوں کی ہیں، ایک جیسی ہیں، نجات اپنی اپنی ہے، لیکن یہ کہ دنیا کے انتظام کے اعتبار سے وہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ انتظامی معاملہ ہے، جہاں تک اخلاقی حیثیت ہے اور شرف انسانیت ہے اس میں برابر ہیں۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے۔ اب دیکھیں عمل کیا ہے جس کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ہم نے عمل کیا شے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن اصل جس کو اللہ عمل کہہ رہا ہے وہ کیا ہے؟ پس جن لوگوں نے ہجرت کی یعنی گھر بار چھوڑے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور زبردستی انہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں انہیں اذیتیں دی گئیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ والذین اشرکوا اذًا کثیرا، یہ ساری اذیتیں انہوں نے سنی، برداشت کی۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، وَقَاتَلُوا، اور وہ لڑے، وَقُتِلُوا، مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیاں ان سے میں لازماً دور کر دوں گا۔ آخرت میں نجات چاہتے ہو تو یہ ہیں اعمال، اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری برائیاں تم سے دور ہو جائیں تو یہ کرنا پڑے گا، اس راستے پہ چلنا پڑے گا، برائیاں لازماً دور کر دے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں انہیں لازماً داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کہ جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا، واللہ عندہ حسن الثواب، بہترین بدلہ تو ہے ہی اللہ کے پاس۔ یہ جو اللہ نے آپ کو مہلت عمر دی ہے، اس کو اگر اولاد پہ قربان کرو گے تو وہ تو بدلہ نہیں دے سکتے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے ان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ کسی بادشاہ پر قربان کرو گے، پیشہ 100 برس سے آبا کا سپاہ گری ہے، ظاہر ہے وہ بھی تو جان ہتھیلی پہ لے کے تو وہ سپاہ گری کرتے تھے کسی نواب کی خاطر۔ اب نواب کو کیا پتا کہ کسی نے کتنی جان کھپائی ہے اس کی خاطر، اور نواب کو لگ بھی پتا جائے تو کتنا انعام دے سکتا ہے۔ تو بہترین بدلہ کس کے پاس ہے؟ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنا چاہیے، قربان کرنا چاہیے، لگانا چاہیے۔ سب سے بہترین سودا کون سا ہے؟ جس نے اللہ کے لیے لگایا، کیونکہ سب سے بہترین بدلہ اس کے پاس ہے۔ پیکج، وہ ہوتے ہیں نا پیکج پہ مرتے ہیں، بڑا اچھا پیکج مل رہا ہے جی، تو بہترین پیکج تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، آپ کو دھوکہ نہ دیں کافر لوگوں کی شہر کے اندر جو چلت پھرت، کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ان کے دشکارے یا ان کے جو فراٹے بھرتی گاڑیاں ہیں، اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ متاعن قلیل، تھوڑے وقت کا سامان ہے۔ آپ کے کتنے دانشور ہوتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیں یورپ میں یہ ہے تو یورپ میں وہ ہے تو وہاں پہ تو اس طرح ہے، تو یہ نعمتیں ہیں، تو دیکھیں نا اللہ کے کتنے ان پر احسانات ہیں، تو اصل اسلام تو یہاں پر ہے۔ متاعن قلیل، اگر آپ کو قرآن کی سمجھ ہے تو یہ دنیا کے تھوڑے سے عمر کی یہ گزران ہے، تھوڑے وقتوں کے یہ ساری عیاشی کا سامان ہے۔ ثم ماواہم جہنم، پھر آگے ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اچھا یہ ایک غلطی اور لگتی ہے کہ دنیا میں اتنی نعمتیں ملی ہیں تو آخرت میں بھی ملیں گی، نہیں، آخرت کی نعمتوں کا معیار اور ہے۔ دنیا کی یہ نعمتیں جس نے قربان کی ہیں اسے آخرت میں نعمتیں ملیں گی، جس نے سینت کے رکھی ہیں اسے کدھر، وہ تو ناکام ہو گیا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، لوٹنے کا برا ٹھکانہ ہے۔